الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم والمحصنات من النساء پیچھے حرام عورتوں کا ذکر چل رہا ہے کہ کون سی عورتیں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، تم پر نکاح کے معاملے میں حرام ہیں، اور ان میں سے خامد والی عورتیں، وہ عورتیں جو نکاح والی ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، اللہ کا حکم ہوا تم پر، وأحل لکم ما وراء ذالکم، اور ان مذکورہ کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تلاش کرو تم ان کو اپنے مال کے ذریعے، محسنین غیر مسافحین، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ فمستمتعتم به منہن، پس جس سے تم نے نفع اٹھا لیا ان میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کو دو ان کے حق مہر جو طے شدہ ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به، اور تم پر کوئی حرج جو باہمی رضامندی سے طے کرے، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ لی ہے، اس کا ہم بھی ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ پیچھے جو مضمون چل رہا ہے وہ مضمون چل رہا ہے کہ کون سی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کون سی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح بہت سے ان کے برے کام تھے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ ایک عورت وہ کئی خامد رکھ سکتی تھی، ایک عورت وہ کئی خامدوں سے نکاح کر سکتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بہت بری رسم تھی، ایک عورت وہ کئی خامد اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی، اور آج کل کے مستشرقین یورپ، مغربی تہذیب والے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے تو عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کرے۔ جس طرح مرد کے اندر خواہشات ہیں، اسی طرح عورت کے اندر بھی خواہشات ہیں، تو مرد جس طرح 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح اسلام نے اجازت دیا وہ کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ان کی انتہائی بے عقل اور بیہودہ بات ہے، کیونکہ ایک عورت وہ کئی خامدوں کے ساتھ رہے، یہ بہت بڑے ننگ اور بہت بڑی شرم اور بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ جب شریعت نے اجازت ہی نہیں دی تو اب اس کو ہم اپنی طرف سے ایک مردوں پر قیاس کرتے ہوئے ایسا کریں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مرد ایک طاقتور ہے، عورت اس کے مقابلے میں صنف نازک ہے۔ عورت زندگی کا اکثر حصہ وہ مرد کے استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی، وہ ناپاک رہتی ہے، مرد اس سے استمتاع نہیں کر سکتا، مرد اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، لیکن ایک مرد وہ کئی عورتوں سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ ایک عورت جو کئی شوہروں کے ساتھ رہے، اب وہ کس کی خدمت کرے گی؟ کون اس سے استمتاع کرے گا؟ اور ایک عورت بیک وقت ایک ہی مرد سے حاملہ ہو سکتی ہے، کئی مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد رحم کا منہ تو بند ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس سے حاملہ ٹھہری، اب بچے کا نسب کدھر جائے گا، بچے کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ اور اسی طرح ایک عورت جو زندگی کے اکثر ایام میں، زندگی کی تقریباً آدھی زندگی ان کی ناپاکی میں گزرتی ہے، کبھی حیض ہے، کبھی استحاضہ ہے، اور کبھی جو ہے نا بچے کی ولادت کا خون ہے، تو اس صورت میں ایک مرد وہ کیا کرے؟ طاقتور مرد، اس کے لیے تو اللہ نے اجازت دی، اور کئی عورتیں ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت ایک مرد سے ہی حاملہ ہو سکتی ہے، کیونکہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کئی مسائل ہیں اور بہت بڑے باعث اور ننگ اور عار کا باعث ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ کئی مردوں سے نکاح کرے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں صراحتاً منع کر دیا، والمحصنات من النساء،
اور وہ تمہاری عورتیں جو نکاح والی ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی دار الحرب سے وہ دار الاسلام کی طرف آ گئی، وہ پیچھے نکاح والی تھی، اب وہ جو ہے نا وہ مرد اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب کہ جب وہ وہاں سے آئی تو اس کے آنے سے نکاح باطل ہو گیا، اب وہ اگر حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض تک انتظار کرے، امیر المومنین جس کے حوالے کر دے وہ اس سے نفع اٹھائے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا، وضع حمل کے بعد اس سے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ تو فرمایا کہ پاک دامن نکاح والی عورت، اسی طرح پیچھے تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ نسب کی وجہ سے کون سی حرام ہے، سسرالی کی وجہ سے کون سی حرام ہے، اور اسی طرح رضاعت کی وجہ سے کون سی حرام ہے، ان کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان مذکورہ کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو۔ کیا مطلب کہ حق مہر کے ذریعے ان کو تلاش کرو، حق مہر ان کا ادا کرو، اور نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محسنین، پاک دامن ہونا مقصد ہو، غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو۔ نکاح کرنے کا مقصد پاک دامنی ہو کہ میں پاک دامن ہو جاؤں، اللہ نے جو میرے اندر قوت رکھی ہے اس قوت کو میں جائز طریقے سے صرف کروں، جائز طریقے سے اس کو استعمال میں لاؤں، نہ کہ اس کو ناجائز طریقے پر خرچ کر کے اللہ کے ہاں بھی مجرم بنوں اور شریعت اسلام میں بھی کوئی میرا مقام باقی نہ رہے۔ تو فرمایا محسنین غیر مصافحین، پاک دامن ہونے کے لیے حلال ہیں تمہارے لیے، نہ کہ شہوت کے لیے۔ فمستمتعتم بہ منہن، آگے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ عورتیں جن سے تم نے نفع اٹھایا، جن سے تم نے نفع حاصل کر لیا، یعنی جن سے قربت کر لی، جن سے صحبت کر لی، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے حق مہر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حق مہر کا ذکر نکاح میں نہ بھی ہو تب بھی ادا کرنا ہے، اور حق مہر کم سے کم مقرر ہے 10 درہم، جس کی مقدار 3.25 تولہ چاندی ہے، وہ موجودہ زمانے کی قیمت لگا کر وہ قیمت کم سے کم ہے۔ اور اصل میں مہر مثل ہوتا ہے کہ جو اس عورت کی خاندان کی عورتیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ان کا جو حق مہر ہے وہی اس عورت کا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ عورت ان سے تم نفع حاصل کر لو، اس سے استمتاع کر لو، یا تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ تم اس سے استمتاع کر سکتے تھے، نفع اٹھا سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں اٹھایا، تو ایسی صورت میں حق مہر ادا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہوگا، تو حق مہر مقرر شدہ۔ بعض لوگوں نے قرآن حکیم کی اس آیت سے فمستمتعتم بہن، سین اور تا کو زید مانا اور میم تا عین اس کو مادہ بنا کر یہاں سے نکاح متع کے ثبوت پر استدلال کیا ہے۔ نکاح متع کیا ہوتا ہے؟ نکاح متع یہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت کو چند دن کے لیے کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر کوئی مال دے دے چند دن کے لیے، تو اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ لفظ یعنی یہاں فمستمتعتم چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں بھی انہوں نے متع کا لفظ سے استدلال کرتے ہوئے یہاں متع کا ثبوت دیا ہے۔ اور ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے فلاں اتنے پیسے یا کچھ جنس میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے نفع اٹھاتا رہوں گا، تو یہ اس سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح والی عورت سے نفع اٹھانا، فمستمتعتم بہ، نکاح والی عورت سے فائدہ اٹھانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو حلال کی اجازت دی ہے وہ دو ہی ہیں، یا تو نکاح والی اور یا پھر ما ملکت ایمانکم۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی بیویوں پر یا پھر لونڈیوں پر، لونڈیاں جو کہ آج کل ہے نہیں، بیویوں پر، فإنہم غیر ملومین، ان پر ملامت نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت، الا علی ازواجہم او ما ملکت، یہ دو ہی چیزیں، یا ازواج یا مملوکہ باندی، مملوکہ باندی ہے نہیں، ازواج ہی باقی رہ گئی۔ تو اور جس سے نکاح متع کیا جاتا ہے وہ تو زوج نہیں بنتی، اس سے تو محض شہوت رانی مقصود ہے نا۔ اور نکاح کا مقصد ہم پڑھ چکے ہیں، محسنین غیر مصافحین، پاک دامن ہونے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اور متع میں تو شہوت رانی ہوتی، نکاح کا مقصد توالد اور تناسل ہے، تو متع کے اندر تو یہ بات نہیں ہوتی، یہ تو چند دن کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کے صراحتاً خلاف ہے، قرآن حکیم ان کی صراحتاً تردید کر رہا ہے۔
لیکن وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور واللہ عالم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی محبت کے وہ دعوے دار ہیں، خود ان کی روایت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی نکاح المتع، اس میں 2 باب قائم کیے ہیں، اس میں جو ہے نا 2 حدیثیں ہیں، اس باب میں 2 حدیثیں لائے ہیں۔ فرمایا کہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیہ فی زمن خیبر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنا اور گھریلو گدے پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ حضرت ابن عباس کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ متع کے قائل تھے، لیکن فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا قال ابن عباس فکل فرج سواہما فہو حرام، کوئی شرمگاہ سوائے ان 2 کے یعنی بیوی اور مملوکہ کے باقی سب حرام ہیں، تو وہ بھی اس کے قائل نہیں رہے۔ تو بہرحال یہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے، قرآن حکیم سے یہاں سے کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، میاں بیوی کا حق مہر مقرر ہو گیا، حق مہر مقرر ہونے کے بعد وہ باہمی رضامندی سے کچھ بڑھا لیں کم کر لیں تو وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ مثلا 10,000 حق مہر مقرر ہوا، میاں نے جب دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی حسین ہے بڑی خوبصورت ہے، اس نے 10,000 سے بڑھا دیا، 20,000 کر دیا، 50,000 کر دیا، کوئی مکان دے دیا، کوئی پلاٹ دے دیا۔ اسی طرح یہ صورت بھی ممکن ہے کہ بیوی نے دیکھا کہ میاں کے حالات بہت کمزور ہیں، وہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو اس لیے میں جو ہے نا اس کو کوئی معاف کر دیتی ہوں، تو وہ جو ہے نا اس کو کہے کہ 10,000 مقرر ہوا ہے میں آپ سے 5,000 لوں گی، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میاں بیوی باہمی رضامندی سے آپس میں حق مہر میں کمی بیشی کر لیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، جان رہا ہے کہ کون صحیح نکاح کر رہا ہے، کون نکاح متع کر رہا ہے، جانتا ہے کہ کس عورت سے کس نیت سے نکاح کیا، شہوتانی مقصود ہے یا پاک دامنی مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، حکمت والا بھی ہے، حکمت کے تحت اس نے اپنے احکام جاری فرمائے کہ ان احکام پر کون عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔